نہایت واجب الاحترام معزز و محترم حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، آج آپ اور میں مرکز اہل سنت نور المساجد کے اندر ختم نبوت کانفرنس کے اندر جمع ہوئے۔ مجھے چند ضروری گزارشات آپ کے لیے عرض کرنا ہے۔ ختم نبوت کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نہیں، دو نہیں، ایک درجن نہیں، دو درجن نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 100 سے زائد آیات قرآنی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ آج کی یہ تقریر نہیں ہے، آج آپ تک یہ درس کے حوالے سے پیغام پہنچانا ہے۔ بظاہر اس کے اندر کوئی وہ دور خطابت تو مجھے پہلے ہی نہیں آتے، وہ خطابت کے دور تو ہے نہیں، پر ابھی میں نے ادھر ہی بیٹھ کے تھوڑی ترتیب لگائی ہے، آپ کو اس قابو میں کاغذ پینسل لے کر اب کر دیتا ہوں۔ 100 سے زائد قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں حضور کے ختم نبوت پر، اور علماء کرام جو قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین کے اندر غوطہ زنی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، جنہیں شوق ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا، ان کے نزدیک 100 سے بھی زیادہ آیات اس بات کی وضاحت کرتی ہوں گی، یا زیادہ آیات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہوتا۔ طالب علم ذرا میری طرف توجہ فرمائیں گے۔ اسی طرح حدیث نبوی کو لے لیجیے، ایک دو نہیں، 150 احادیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا 150 احادیث پاک کے اندر خود امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا ان احادیث پاک کے اندر اعلان فرمایا۔ حدیث طلبہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس عقیدے کی اہمیت کا، اس عقیدے کی افادیت کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر عقیدہ رکھنا کتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بار بار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، اور خود حضور ختمی مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بار بار اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی موجودگی میں اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ مجھ سے پہلے میرے دوست ہمارے سے عظیم ادارے کے استاد اور مفتی صاحب، جیسا کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت جو ہم اکثر اپنے خطابات میں آغاز کے طور پر تلاوت کرتے ہیں،
یا محافل میلاد میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکبر کی محافل کے اندر ہم یہ دعائیں تلاوت کرتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان فرما رہی ہے کہ حسنین کے نانا جان سیدہ طیبہ طاہرہ مزکیہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان ابو بکر و عمر کے مولا ملجا راہبر اعظم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور آخری تھوڑی سی اگر ہم اس کی وضاحت کریں، انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ جتنے بھی طالب علم حضرات تشریف فرما ہیں، میری گفتگو آپ سے ہے، علماء کرام کے لیے میرے پاس سوائے علماء کرام سے سیکھنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو طالب علم بھی نہیں کہلا سکتا اتنے بڑے علماء کے سامنے۔ ایک بات آپ سے نشین کر لیں، بہت بڑی دلچسپی کے ساتھ ایک بات کو نشین کر لیں، سلسلہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے چلا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر آخری نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ذرا عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھیں، انبیاء کرام کی تواریخ پڑھیں، انبیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، انبیاء کرام کے مشن کو پڑھیں، ان کے انداز تبلیغ کو پڑھیں، اور انبیاء کرام نے تبلیغ کرتے ہوئے جن جن اقوام کو اپنی طرف متوجہ کیا اور جن جن اقوام کو انبیاء کرام نے ایڈریس کیا، خطاب کیا، ان نبیوں نے حضرات علماء کرام کی موجودگی میں جمیع کائنات انسانی کو خطاب نہیں کیا، پورے انسانوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ جو بھی نبی آیا مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے، اور ہر نبی نے اپنے اپنے علاقے، مخصوص علاقے اور مخصوص زمانے میں اپنی تبلیغ کی، اپنی رسالت کا، نبوت کا پیغام دیا، یا تک کہ مخصوص زبانوں کے اندر پیغام دیا۔ یعنی اتنی یہ جو میں نے 10-12 جملے آپ تک پہنچائے، اگر اس کو ایک ہی جملے میں ہم لینا چاہیں تو مطلب یہ بنے گا کہ ہر نبی اپنی نبوت کا پیغام زمان اور مکان کی حد میں دیتا ہے، یعنی زمانے کی بھی حد تھی، مقام یعنی علاقے کی بھی حد تھی۔ کثیر تعداد میں انبیاء کرام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، انہوں نے جب بھی خطاب کیا تو قوم بنی اسرائیل کو خطاب کیا، اپنی اپنی قوم کو خطاب کیا۔ اب اس بات کو میں اور تعارف نہیں دینا چاہتا، مگر جب آمنہ کے لال آئے، آپ کے اور میرے نبی آئے، آپ کی ولادت سرزمین مکہ پہ ہو رہی ہے، آپ اعلان بعثت سرزمین مکہ پہ کر رہے ہیں، اور مکہ سے مدینے والوں کی طرف آپ ہجرت کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے جب اپنی نبوت کا پیغام دیا، توحید الہی کا پیغام دیا، تو صرف مکے والوں کو نہیں دیا، صرف مدینے والوں کو نہیں دیا، آپ نے خطاب کیا ہے تو پوری بنی نوع انسانی کو خطاب کیا ہے، اس لیے کہ نسل کہلا کے خطاب کیا۔ یہ آپ کا خطاب بتا رہا ہے، یہ آپ کا خطاب بتا رہا ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم تمام انسانیت کی طرح مبعوث ہوئے ہیں. کسی اور ایک قوم، کسی ایک علاقے، ایک خطے، ایک شہر، ایک قریے، ایک ملک اور کسی ایک بر اعظم کے لیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں کیے گئے، بلکہ شرق سے لے کر حد تک اور شمال سے لے کر جنوب تک حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اب قید بھی رہے گی. اور اب نبوت کے لحاظ سے جس نبی کا فیضان جاری رہے گا وہ نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یاد رکھیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نبوت پھر جس طرح میں نے کہا زمان اور مکان کی حد کے اندر بھی نہیں ہے، جب تک کہ یہ آگی راہ زندگی کا یہ زمانہ جب ختم ہو جائے گا، عالم برزخ ہوگا، اور پھر عالم برزخ کے بعد عالم معاشر ہوگا. عالم معاشر میں بھی جس نبی کی نبوت کا فیضان چل رہا ہوگا وہ آپ اور میرے آقا کی نبوت کا فیضان. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ عالم دنیا ہو، عالم برزخ ہو، عالم معاشر ہو، یہاں تک کہ جنت ہو، حضور کا فیضان اب کہیں بھی رکنے والا نہیں ہے، اس کو سٹاپ نہیں ہے. حضور کے فیضان کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی. قرآن مجید فرقان حمید ان تعلیمات کو دیکھیں. ایک اور آیت سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ایت میں نے ٹھیک پڑھی حضرات واضح کرا. جب ایمان لانے کی باری آئی فرمایا اس کلام پر ایمان جو معمول آپ پر نازل، حضور پر نازل کیا ہوا؟ قرآن. اور وہ کلام، وہ کتابیں من قبل جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی، یعنی حضور سے پہلے کتابیں ہیں، کسی کو کوئی شک نہیں ہے. میں جملہ چلو خطابت کے انداز میں کر دیتا ہوں، حضور سے پہلے کتابیں ہیں، کسی کو کوئی شک نہیں ہے. حضور سے پہلے نبی ہیں، اسی لیے تو کتابیں ہیں جو نبیوں پر نازل ہوئی ہیں. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضور سے پہلے نبی بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، اس لیے ہم نبیوں کو ماننا بھی ضروری ہے اور کتابوں کو ماننا بھی ضروری ہے. اور مخلوق ہوئی کتاب جو صرف آپ پر نازل ہوئی، اب صرف ایک کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر حضور کے بعد کوئی نبی اور کتاب ہوتی تو جس طرح پہلوں کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح کسی بات تو آپ کی سمجھ آئے گی کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اور سورہ بقرہ کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ پہلو کا ذکر جو ہے ذکر اس کا ہوتا ہے جو ہوتا ہے یا جس میں آنا ہوتا ہے. جس طرح پہلو کے آنے پر مصطفیٰ کے آنے کا ذکر کیا گیا، اب مصطفیٰ کے بعد کیونکہ اور کسی نے نہیں آنا تو کسی نے نہیں آنا، اس لیے کسی کی نہ کتاب کا ذکر کیا گیا ہے نہ کسی اور نبی کا ذکر کیا گیا. ایک آخری وجہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے حضرات طلبہ آپ سے میرا سوال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی، علماء سے آپ اور میں دعائیں دیتی ہیں، آپ دائیں بائیں دیتی ہیں اور میری بات بھی سنیں.
دور طالب علمی ایسا ہی دور ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھنا، جھانکنا، شور شرابہ کرنا۔ ہم بڑی بڑی ایم اے کی کلاسوں کو بھی پڑھاتے ہیں، وہاں اچھے بڑے ٹیچر آئے بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنا سکیل بڑھانے کے لیے ایم اے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح دیکھ لیتے ہیں۔ میں بھی اگر طالب علموں کی کلاس میں جاؤں تو یقیناً میں بھی ایسے کروں گا۔ اگر ایسے نہ کیا جائے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کن ذہن طالب علم ہے جو ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ جامد ہو جاتے ہیں۔ انسان کو ایک جگہ پہ جم نہیں جانا چاہیے، بلکہ حرکت میں ہوتی ہے برکت۔ خدا کی یاد کے حق میں جملہ بول رہا ہوں، اور میرے سے پہلے کسی شاعر نے بولا ہے۔ آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی جتنی بھی کتابیں آئیں، صحیفے آئے، وہ اللہ نے نازل کیے۔ وہ کلام بھی اللہ کا تھا، وہ کلام بھی اللہ کا تھا، اس کو نازل بھی اللہ نے کیا۔ قاری محمد امتیاز صاحب، مگر فرق یہ ہے کہ بہت سارے صحیفے اور وہ کتابیں علامہ مفتی نذیر صاحب قبلہ جن زبانوں میں آئی، آج روئے زمین پر ان زبانوں کا وجود بھی نظر نہیں آتا۔ میں حضور کی ختم نبوت پر آخری جملے کو عرض گزار ہوں آپ کے سامنے۔ سریانی، عبرانی، ایسی کتابیں، ایسی زبانیں آج کون جانتا ہے؟ ہندوستان میں کرے گا سنسکرت، اس زبان کو آج کون جانتا ہے؟ ہندوستان سے بھی اٹھتی جا رہی ہے۔ وہ جتنے بھی پہلے رہنما آئے، غیر نبی یا نبی، وہ جو غیر رہنما تھے، ان کے جو کتاب تھے، چاہے رام چندر جیسے بندے کی زندگی افسانوی ہو، رام کا بدھ کی زندگی افسانوی ہو، تو ان کی کلمات سے آپ کو چند مراقبے مل سکتے ہیں یا افسانوی کہانیاں مل سکتی ہیں۔ سیرت کے لیے کوئی کامل سبق نہیں مل سکتا، کیونکہ کسی کامل کی سیرت چاہیے جو اتنی کامل اور اتنی مکمل اور اتنی اکمل ہو کہ اس کی سیرت کے بعد کسی اور کی سیرت کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ آخری سیرت ہو انسانوں کے لیے، تو وہ آخری سیرت اسی کی ہو سکتی ہے جو آخری نبی بن کر آنے والا تھا، اور وہ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی کتابیں بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، کتابیں وہ بھی رب کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مولانا عبدالرحمان صاحب ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس میں ایک لطیفہ بھی ہے، لیکن میں لطیفہ نہیں سنانا چاہتا، وہ جو ہے یا نہیں ہے، وہ لطیفہ ہنسانے والا لطیفہ نہیں ہے، ذرا احساس پیدا کرنے والا لطیفہ ہے۔ پہلی کتابوں کی حفاظت وہ بھی تو اللہ نے نازل کی، نبیوں پر نازل کی، وہ کتابیں بھی حق تھی۔ اگر ان کی کوئی تعلیمات صحیح انداز میں مل جائے ان کو ماننا ضروری ہے۔ ان کی حفاظت اللہ نے کیوں نہیں کی اور قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ اب یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کتابوں کے بعد اللہ کو پتا تھا کہ کس کتاب کے بعد کون سی کتاب میں نے پھر بھیجنی ہے، کس نبی کی کلمات کے بعد ایک اور نبی جائے گا، وہ اپنی سیرت دکھائے گا، اپنی کلمات دے گا۔ تو چونکہ یہ کے بعد دیگرے کتابیں بھی آ رہی ہیں، یہ کے بعد دیگرے انبیاء کرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کتابوں کی حفاظت نہ کی۔ اب چونکہ میرے آقا آخری نبی تھے، آخری نبی ہیں، تھے نہیں آخری نبی ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے۔ اب اس نبی کی سیرت ولادت سے لے کر وصال تک سیرت کے ایک ایک لمحے کی بھی خدا نے حفاظت کی، اور قرآن کے ایک ایک حرف بھی کی اللہ رب العزت نے حفاظت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیرت بھی آخری ہے اور یہ کتاب بھی آخری ہے، کیونکہ یہ نبی آخری ہے۔ کتنی باتیں سمجھ لینے کے بعد اب
ہمیں دلیل کی وادی میں اترنے کی شاید اور کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حضور کی ختم نبوت پر تو ہمارا عقیدہ بغیر کسی دلیل لیے اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہمارے قلب و اذہان میں یہ عقیدہ راسخ ہونا چاہیے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ کیا حضور آخری نبی ہیں؟ اس کے علاوہ اور کوئی عقیدہ روح زمین پر اہل ایمان کا جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہے۔ اسی لیے آج مفتی صاحب قبلہ نے علماء کی موجودگی میں آج کی اس مبارک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت اس ہمارے دینی ادارے کو تو صبح قیامت تک آباد رکھے، حاسدین کے حسد سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔